سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق عنه القبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، خلاق عالم ہے، جس نے کائنات کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، اور بے حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، قدوۃ الصلحاء، شافع روز جزا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا، جن کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا، اور جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو آپ کی شان بیان فرمائی ہے، آپ کی جو تعریفیں بیان فرمائی ہیں، ان کا تذکرہ آیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق آپ کا ذکر کر سکے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ دنیا کے اندر ایسا لفظ ہی وجود میں نہیں آیا، ایسا کوئی جملہ ہی نہیں ہے جس جملے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ شان بتائی جا سکے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے تعلق سے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اور جن کا ذکر آپ کے سامنے پچھلے ہفتے میں آیا تھا، وہ بہت ہی مختصر ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے، اس کے معانی کو غور کریں گے، اس کی گہرائی میں اتریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بقول قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن مجید کے 30 پاروں میں غور کیا، میں نے قرآن مجید کے 7 منزلوں میں غور کیا، میں نے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں غور کیا، اور میں نے قرآن مجید کے 540 رکوعات میں غور کیا، میں نے قرآن مجید کے لاکھوں حروف میں غور کیا۔ میں نے دیکھا کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، یہ صرف حروف نہیں ہیں بلکہ عظمت محمد کے پروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مکمل قرآن مجید ہی لکھ ڈالا ہے، پورا کا پورا قرآن مجید ہی اتار دیا ہے۔ کہ کسی شاعر نے کہا ہے
کہ خدا بھی محفوظ نہ رہ سکا عشق کے تقاضوں سے کہ اپنے محبوب کی شان میں پورا قرآن لکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند جھلکیاں تھی آپ کے سامنے جو پچھلے ہفتے پیش کی گئی تھی۔ آج کی اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں، جو کمالات اور آپ کے جو محاسن، محامد، آپ کی جو شان، عظمت، رفعت اور بلندیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی بیان فرمائی ہے، ان میں سے چند کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں کوئی تکبر کے طور پر نہیں بیان فرمائی ہیں، فخر کے طور پر نہیں بیان فرمائی ہیں، اپنی بڑائی کو اور اپنی عظمت اور بزرگی کو دکھانے کے لیے نہیں بیان فرمائی ہیں، بلکہ آپ نے جو بیان فرمایا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات سے نوازا ہے، جن خوبیوں سے نوازا ہے، جن کمالات سے مالا مال فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا تذکرہ کرنا، بیان کرنا، یہ اپنی بڑائی دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ بیان کیجئے اللہ کی نعمتوں کو، آپ ظاہر کیجئے لوگوں کے سامنے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، اور 5 بیٹے میں جو دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں 12، اور ان 12 بیٹوں سے بنو اسرائیل کے 12 خاندان پیدا ہوئے، جن میں کئی لاکھ انسان آئے، جن میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام انہی کے اولاد میں آئے۔ تو اسحاق علیہ السلام کا بھی مقام الگ ہے، بڑا بلند ہے، اونچا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، وَمِن وَلْدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كَنَانَةَ، اور اللہ نے بنو اسماعیل کے اولاد میں، اسماعیل کے اولاد میں سے اللہ نے بنو کنانا کو چنا ہے۔ وَمِن بَنِي كَنَانَةَ قُرَيْشًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنو کنانا میں سے قریش کو چنا ہے۔ وَمِن قُرَيْشَ بَنِي هَاشِمٍ، اور اللہ نے قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا ہے۔ وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي هَاشِمٍ، اور اللہ نے بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا ہے۔ تو یہ انتخاب وہاں سے چلا آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے، نسل در نسل یہ انتخاب چلا رہا ہے، لیکن مقصود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چننا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی عظمت عطا فرمائی، آپ کی وجہ سے آپ کے آبا اور اجداد کو بھی عظمت عطا فرمائی۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آبا اور اجداد گزرے ہیں، اپنے اپنے زمانے کے سارے مقتدا تھے، پیشوا تھے، رہبر ہوا کرتے تھے، لوگوں کے امام ہوتے تھے، لوگوں کے سردار اور بڑے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ پشتوں سے، پاکیزہ رحموں میں آپ کو منتقل فرمایا ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ میری جو نسل ہے، میرا جو شجر نسب ہے، اس نسب کے اندر، اس شجرے کے اندر کبھی کسی نے بدکاری نہیں کی ہے، باپ نے، دادا نے، پردادا نے، اس کے اوپر چلے جائیے آدم علیہ السلام تک، پورا جو سلسلہ نسب ہے، جو شجر نسب ہے، پورے شجر نسب میں کبھی کسی نے بدکاری نہیں کی، بے حیائی کا کام نہیں کیا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی برکت ہے، آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کی برکت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرمایا۔ انسان جب تک دنیا میں نہیں آتا اپنے باپ کی پشت میں موجود ہوتا ہے، پھر وہ باپ کی پشت سے منتقل ہو کر کے ماں کے رحم میں جاتا ہے، پھر ماں کے رحم سے دنیا میں آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے مجھے پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل کیا ہے، یعنی میرے جتنے آبا اور اجداد گزرے وہ بھی سب پاک صاف تھے، اور میری جتنی مائیں گزری ہیں وہ بھی سب پاک صاف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظمت عطا فرمایا ہے۔
قرآن مجید کی ایک آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بعض مفسرین نے اس کو من انفسکم پڑھا ہے، اور انفسکم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ انتہائی نفیس ترین ہیں، عظمت والے ہیں، خاندان کے اعتبار سے بزرگی والے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس آیت کو انفسکم ہی پڑھتے تھے، انفسکم نہیں پڑھتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن پشتوں سے منتقل کیا ہے، جن جن خاندانوں سے منتقل کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نسل در نسل آپ کا جو نور ہے جن جن پشتوں اور جن جن رحموں میں منتقل ہوا ہے وہ انتہائی پاکیزہ تھی، صاف ستھری تھی، غلاظتوں سے، گندگیوں سے، بے حیائی سے، ناپاکی سے پاک تھی۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ مثلی و مثل الانبیاء قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی سمجھ لیجئے کمثل رجل بنا بیتن، ایک آدمی نے ایک بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا، فاحسنہ واجملہ، اس کو بہت خوبصورت بنایا، بہت ہی حسین اور دلکش بنایا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں کہ بڑا شاندار محل بنا ہوا ہے، بڑا عالی شان محل بنا ہوا ہے، چلو چل کر دیکھ کر کے آتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے نہیں جاتے ہیں، اگر کہیں پتہ چلے کہ کہیں پر بہت خوبصورت پیلس بنا ہوا ہے تو لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ٹکٹ بھی دیتے ہیں۔ تو فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی نے بڑا شاندار محل بنایا اور اس محل کو بڑا خوبصورت بنایا، اور فرمایا الا موضع لبنۃ، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب کیا ہوا؟ فجعل الناس یزورونها، اب لوگ اس محل کو دیکھتے ہیں، ویعجبون، اور اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی خوبی بیان کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا شاندار ہے، بڑا عالی شان ہے، لیکن اس ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فیقولون وہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، لماذا ما وضعت هذه اللبنہ، یہ اینٹ اس جگہ پر کیوں نہیں رکھی گئی، یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اللہ نے نبوت کا ایک محل تعمیر فرمایا تھا، اس محل کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کو رکھ دیا، بڑا خوبصورت محل تھا، لیکن اس محل کے اندر ایک کمی تھی، ایک نقص تھا، ایک عیب تھا کہ اگر مجھے وہاں پر فٹ نہیں کیا جاتا تو محل ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے نبوت کے اس محل کو مکمل کیا ہے۔ اب جب محل مکمل ہو گیا تو اب نئی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، میرے اوپر نبوت کے سلسلے کو اللہ نے بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی عظمت اور منقبت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ایک رسول بھیج دیجئے جو اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے والا ہو، اس خانہ کعبہ کو عبادتوں سے سجانے والا ہو، اپنی پیشانیوں کے سجدوں سے آباد کرنے والا ہو۔ اور فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، وبشرا عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو خوشخبری دیا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ اللہ کے ایک پیغمبر آنے والے ہیں، اللہ کے ایک رسول آنے والے ہیں، ان کا یہ نام ہوگا، ان کے اندر فلاں فلاں خوبیاں ہوں گی۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جس نبی کی بشارت دیتے تھے وہ نبی میں ہی ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا ورات امی فی المنام حین حملت بی، اور میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ اس خواب ان کی بدن سے ایک نور نکلا ہے، اور اس نور کی وجہ سے شام کے بصرہ کا جو شہر ہے وہاں کے محلات روشن ہو گئے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی جو بطن سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ دنیا کو اپنی اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے، اپنی خوبیوں سے منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں بنو سعد کے اندر مجھے دودھ پلایا گیا، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو لے جا کر کے دودھ پلایا۔ تو فرمایا ایک دن میں اپنے دودھ پیتے بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا، 6 یا 7 سال کا رہا ہوں گا یا اور کم عمر رہی ہو، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کے مجھے لٹایا ہے
اور میرے سینے کو چاک کیا ہے اور سینے کے اندر سے دل کو نکالا ہے اور اس دل کو دھویا ہے، سینے کے اندر کو دھویا ہے اور اس کے اندر سے کچھ غلاظت ہے، کچھ لوتھڑا تھا، اس کو نکال کر کے پاک کیا، اس کے بعد چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو پاک صاف کرنا بچپن سے ہی شروع کیا۔ یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ عمل کروا رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر جو ہے تمام جو عیب کی باتیں ہوں وہ ختم ہو جائیں، جو لوگوں کے دلوں میں کینہ، بغض اور اس طرح کی جو دشمنی والی باتیں اور اخلاقی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ سب دل کے اندر چھپی ہوتی ہیں۔ تو ان دل کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر کے زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو دھلا اور اس کے بعد پھر واپس دل کو اسی جگہ پر رکھ کے بدن کو سل کر کے چلے گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جانے کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہے، اور ایسا واقعہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، فرمایا میں نے جو چیز آپ کو دکھایا ہے وہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ آزمائش کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی عقل، انسان کا تصور، انسان کی سوچ اس بات کو قبول کر ہی نہیں سکتی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو دکھایا ہے وہ انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہے اور لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو اسی بات کو لے کر کے انکار کر دیا تھا کہ یہ کیسے نبی کہاں کی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن جو ماننے والے تھے، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا، یہ واقعہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے ہیں اور ایسا ایسا ہوا ہے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، عرش و کرسی کو دیکھا، ساتوں آسمان کی سیر کی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی اور دیگر جو ہے بہت سارے مشاہدات بیان کیے، جنت کی نعمتوں کے تذکرے، جنت کی محلات کے تذکرے، وہاں کے حوروں کے تذکرے، وہاں کے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان چیزوں کے تذکرے کے بارے میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، انہوں نے کہا ہم بالکل مانتے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں اس بات کے اندر، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو بالکل سچ ہے۔ ہم نے آپ کے اوپر نبوت، آپ کی نبوت پر ایمان قبول کیا ہے، آپ کی صداقت کو ہم نے تسلیم کیا ہے، اس لیے آپ جو بھی بیان کریں وہ سب سچا ہے، ہم اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں پاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہم شک کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس سفر کے رودات کو بیان فرمایا ہے، کہیں پر ایک ٹکڑا بیان کیا ہے، کہیں پر دوسرا ٹکڑا بیان کیا ہے، کہیں پر جنت کا تذکرہ بتایا ہے، کہیں پر جہنم کا ذکر بتایا ہے، کہیں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ بتایا ہے، کہیں پر حوروں کا ذکر کیا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا واقعہ بتایا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا منظر بیان فرمایا ہے، کہیں پر عرش سے اوپر جانے کا منظر بیان فرمایا ہے، ساتوں آسمان سے اوپر جانے کا، سدرۃ المنتہا کے پاس جو چیزوں کا دیدار کیا ان چیزوں کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں تھا کہ نیند اور بیداری کے درمیان کی کیفیت تھی، یعنی مکمل طور پر سو بھی نہیں رہا تھا نہ مکمل طور پر جاگ رہا تھا، جس کو اونگنے کی کیفیت کہتے ہیں۔ فرماتے میں حرم شریف کے پاس لیٹا ہوا تھا کہ کچھ لوگ آئے میرے پاس اور آ کر کے کہنے لگے کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے آ کر کے اٹھایا اور زمزم کے کنویں کے پاس لے کر کے گئے، پھر میرے سینے کو چاک کیا، دل کو دھویا اور جنت سے کچھ برتن کے اندر نور بھر کر کے لائے تھے، اس نور کو میرے دل کے اندر اڈیل دیا تاکہ اوپر کی دنیا میں جانے والے ہیں، عالم ملکوت کو جانے والے ہیں، آسمانوں کی سیر کرنے والے ہیں، اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں اور اس دنیا کا جو ہے مشاہدہ کرنے والے ہیں، اس لیے اس دنیا کا دیدار کرنے کے دل کے اندر طاقت پیدا ہو جائے، وسعت پیدا ہو جائے، سکت پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آپ کے سینے کو چاک کروا کر کے آپ کے سینے کے اندر نور کو بھرا،
فرمایا پورا تشت لائے تھے، اس کو اٹھا کر میرے سینے میں انڈیل دیا، اور دل کو پاک صاف کر کے جو اس میں جو کہ لوتھڑے تھے اس کو نکال کر کے ختم کیا، اور پھر سینے کو برابر کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَأُتِيتُ بِالْبُرَّاقِ، مجھے ایک براق لائی گئی۔ براق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وہ ایک سواری ہے، ایک جانور ہے سفید رنگ کا، جو کہ انتہائی لمبا تھا، لیکن اس کی اونچائی فرمایا گدھے سے زیادہ تھی اور کھچر سے کم تھی، اور اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو اگلا قدم ہوتا ہے منتہا نظر ہوتا تھا، یعنی جہاں تک نظر جاتی تھی اگلا قدم وہاں اس کا پڑتا تھا، اتنی اسپیڈ میں وہ چلتا تھا۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے گئے۔ فَلَمَّا انْتَهِينَا إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، فرماتے جب ہم بیت المقدس گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کا جو پتھر تھا اس کے اندر اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ اس کے بعد ہم بیت المقدس کو تشریف لے کے گئے۔ بیت المقدس میں جب گئے تو وہاں پر انبیاء علیہ السلام موجود تھے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، ہر ایک سے حال احوال ہوئے، اذان ہوئی، نماز کا وقت آیا، جبرائیل علیہ السلام نے اذان کہی، اور جب نماز کا وقت آیا تو مجھے انہوں نے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ گویا کہ یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ ابھی تک جو نبوت کا سلسلہ بنو اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، اب وہ ساری چیزیں بنو اسماعیل میں منتقل ہونے جا رہی ہیں، وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں، وہ ساری نعمتیں اب بنو اسماعیل کی طرف جانے والی ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ اس کا مسلمانوں سے آج سے نہیں ہمیشہ سے اس کا تعلق رہا ہے، اور آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج لے جانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو حرم شریف سے سیدھا لے جا سکتے تھے، کیونکہ کائنات میں سب سے افضل ترین مقام جو ہے وہ سب سے یعنی عظمت والے جو شہر ہیں وہ دو ہیں، مکہ اور مدینہ ہے، تیسرے نمبر پر بیت المقدس کا آتا ہے، لیکن اس کی عظمت کو اور مسلمانوں سے اس کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، مسجد اقصیٰ کو دکھایا، اور وہاں جا کر کے امامت بھی کروائی، وہاں جا کر آپ نے قیام بھی کیا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات بھی کی، اور انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے جو عہد لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا، اس عہد کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو عہد لیا تھا اس ایمان لانے کے عہد کو بھی وہیں پر مکمل کروایا، وہیں پر انبیاء علیہ السلام کی امامت کروا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بھی بنایا۔ آپ نبی الانبیاء بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں، کہ نبیوں کے نبی بھی ہیں اور نبیوں کے امام بھی ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ کا مسلمانوں سے ہمیشہ سے گہرا تعلق رہا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا آغاز ہوا، جو مسرائے نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی معراج یعنی آسمانی جو دنیا کا جو سفر ہوا، اس سفر کے سلسلے کو مسجد اقصیٰ سے شروع فرمایا۔ مسجد اقصیٰ بڑی تاریخی اہمیت کے حامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہزاروں انبیاء علیہ السلام کا وہ مسکن رہا ہے، ہزاروں انبیاء علیہ السلام وہاں پر مدفون ہیں، ہزاروں صحابہ وہاں پر دفن ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے فلسطین گئے تو وہیں پر ان کا قیام ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کی پیدائش بھی وہیں مسجد اقصیٰ ہی میں یعنی فلسطین میں ہوئی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام نے جو جالوت بادشاہ کو قتل کیا ہے اور طالوت کو غلبہ حاصل ہوا ہے، ان کا بھی مسکن جو ہے مسجد اقصیٰ تھا۔ اور دنیا کے حیرت انگیز بادشاہ سلیمان علیہ السلام، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی، انسانوں پر بھی حکومت تھی، جانوروں پر بھی حکومت تھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی، جناتوں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی۔ اس حکومت کو چلانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی فلسطین ہی میں رہتے تھے۔ تو ایمان والوں کا فلسطین سے گہرا تعلق ہے، اس لیے جب فلسطین والوں کے اوپر حالات آتے ہیں تو اس کے درد کو ہمیں اس لیے احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق فلسطین سے آج کا نہیں ہے، ہمیشہ کا رہا ہے۔ اس کی تعمیر کرنے والے کہتے ہیں سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، تو فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ فرمایا دوسری مسجد کون سی ہے، تو فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پوچھا گیا کہ دونوں میں فاصلہ کتنا ہے، تو فرمایا 40 سال کا۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے 40 سال کے بعد بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے اپنے زمانے میں تعمیر فرمائی،
پھر جب وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی تو مسلمانوں کے جو حکمران تھے انہوں نے اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر سے ان کو آزادی ملی ہے اور فرعون ڈوبا ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم کے لوگوں مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، بابرکت سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بابرکت سرزمین سے مراد وہی فلسطین ہی کی سرزمین تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ظالموں سے آزاد کروانا ہے، جابروں سے آزاد کروانا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، اور یہ بڑا اللہ کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے، ایک مشاہدہ ہے کہ اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر سبب کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی وہیں پر ہوئی، قبۃ الصخرہ کے پاس۔ اور جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کے لیے گھیر لیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، وہیں سے اٹھایا گیا، وہیں مسجد اقصیٰ ہی کے پاس سے اٹھایا گیا۔ اور کل قیامت کے قریب جب یہودیوں کا خاتمہ کا وقت آئے گا، ابھی جو اسرائیل جو یہودی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے اس بات کی کہ کسی طرح مسجد اقصیٰ کو گرا کر کے وہاں پر ہم اپنا ہیکل تعمیر کریں گے اور اس ہیکل کے اندر دجال کا استقبال کریں گے، اور اس ہیکل کو تعمیر کر کے وہ جو ہے دجال کو خوش آمدید کہنے والے ہیں، اس لیے وہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس کبھی سرنگیں کھودتے ہیں، کبھی زلزلے پیدا کرتے ہیں، کبھی اس طرح کی جو ہے چیزیں جو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح مسجد اقصیٰ کو گرا دیں اور پھر اس جگہ وہ اپنے منصوبے کو مکمل کریں۔ تو کل جب ان کے خاتمے کا وقت آئے گا، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، اور لا کر کے ساری دنیا سے ان کو اکٹھا کیا ہے، کیونکہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دنیا میں مختلف ممالک کے اندر یہودی پھیلے ہوئے تھے، مختلف علاقوں کے اندر پھیلے ہوئے تھے، کچھ کہاں رہتے تھے، کچھ کہاں رہتے تھے، کچھ کہاں رہتے تھے، سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے لا کر وہاں جمع کیا ہے تاکہ ان کا خاتمہ آسان ہو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ بات یقینی ہے اور سچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان یہودیوں کو مارو گے اور یہودیوں کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہودی دیوار کے پیچھے چھپے گا تو وہ دیوار بول دے گا کہ یہودی یہاں پر چھپا ہوا کہ اس کے مارو۔ اگر کوئی کسی پیڑ کے پیچھے، کسی ٹیلے کے پیچھے کہیں پر بھی کوئی پناہ اختیار کرنا چاہے گا تو وہ پیڑ، وہ پودا، وہ جگہ، وہ ٹیلا، وہ پہاڑ بھی آواز دے کر کے مسلمان کو بلائے گا، آؤ یہاں پر یہ چھپا ہوا اس کو مارو، سوائے ایک پیڑ کے جس کو غرقد کہتے ہیں۔ اسرائیل کے لوگ اپنے ملک میں غرقد کا پیڑ کثرت سے لگا رہے ہیں، لیکن ان کا خاتمہ یقینی ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹنا یہ طے شدہ بات ہے۔ وہ الگ بات ہے ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی وقت آئے گا نہیں، وہ وقت بہت قریب ہے۔ علماء کا بیان ہے، جو ماہرین علماء ہیں، جو تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان لوگوں کا یہ بیان ہے، ان کا یہ اندازہ ہے کہ اب یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، ہو سکتا ہے 2-4 سالوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے رمضان سے پہلے آپ کے سامنے جو سلسلہ بیان کیا تھا قیامت کی نشانیوں کا، اس میں بتایا گیا تھا کہ سعودی کے بادشاہ کا انتقال ہوگا، شہزادے آپس میں لڑ کر کے مر جائیں گے، اس وقت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا۔ اور ابھی کا جو بادشاہ ہے آپ جانتے کہ ان کی عمر تقریباً ہو چکی ہے، اور شہزادوں میں جو کیچا تانی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنے شہزادوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ یہ بادشاہ کا انتقال ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کا انتقال ہوتے ہی خانہ جنگی شروع ہو اور شہزادے ایک دوسرے کو ختم کر دیں، اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور امام مہدی کا ظہور ہونے کے بعد سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوگا؟ فلسطین کو آزادی دلوانا ہے۔ سب سے پہلا کام فلسطین کو آزادی دلانا ہے، یہودیوں کے وجود سے فلسطین کو پاک صاف کرنا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو دجال کا خاتمہ کریں گے، اور دجال کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک بھی یہودی زندہ باقی نہیں رہے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو اس لیے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی دکھانا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے، ہمارا ان سے محبت کرنا یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم
وتراحمهم كمثل جسد واحد، فرمایا مسلمانوں کا آپسی محبت کرنا، آپسی تعلق ظاہر کرنا، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، ان کی تکلیف کا احساس کرنا، ایسا ہی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے اندر مختلف اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، دل دماغ ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، اور جب بدن کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، کسی بھی حصے میں کچھ درد کا احساس ہوتا ہے تو اس درد کو پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ فرمایا امت کی یہی حالت ہونی چاہیے کہ مسلمان کہیں پر بھی پریشان ہو تو اس کے درد کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، وہ کہیں بھی رہنے والا ہو، کیونکہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، ایک امت اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے، اپنی بساط کے بھر ان کے واسطے جو ہے اپنی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، ایمانی فریضہ ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ مسجد اقصیٰ کا ایمان والوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمیشہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں ہی کے پاس رہی ہے۔ جب سے اس کی تعمیر ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے مسجد اقصیٰ چند سالوں کے لیے الگ بات ہے کہ کبھی یہودیوں کا قبضہ ہوا، کبھی عیسائیوں کا قبضہ ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں ہی کے پاس رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی۔ ابھی جو یہودی وہاں پر جو ہے ظلم و ستم کر رہے ہیں، معصوموں کو، بچوں کو، عورتوں کو مار کر ختم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے نہیں آسمانوں پر لے کر گئے، مسجد اقصیٰ سے لے کر کے گئے، یہ بات دکھانے کے لیے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ہے، یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ مسجد اقصیٰ سے محبت کرنا یہ مسلمانوں کا ایمانی جو ہے حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ مسجد اقصیٰ سے محبت کی جائے۔ دنیا کے اندر 3 مسجدوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا حکم فرمایا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ کی زیارت کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے۔ ہم حرم کی زیارت کو جو جاتے ہیں، مکے کو دیکھنے جاتے ہیں، مدینے کو دیکھنے جاتے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں کرتے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، مسجد اقصیٰ کا بھی سفر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہماری تاریخ ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک دور رہا ہے ہمیشہ ایمان والوں کا۔ وہاں پر انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی بھی وہیں پر موجود ہے، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور نہ جانے کتنے انبیاء علیہ السلام وہاں پر مدفون ہیں۔ وہ سب انبیاء علیہ السلام کی زیارت گاہ ہے، اور انبیاء علیہ صحابہ کرام کی زیارت گاہ ہے، ہزاروں صحابہ وہاں پر مدفون ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر بھی وہیں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پھر مسجد اقصیٰ کو اللہ تعالیٰ لے کر کے گئے، پھر وہاں سے پھر واپسی مکہ کو ہوئی ہے۔ تو یہ جو معراج کا سفر جس کے بارے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک آزمائش کا ذریعہ بنایا کہ ماننے والے تو مانیں گے لیکن نہ ماننے والے کبھی آپ کو اس کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ تو عقل کی بنیاد پر پرکھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمان کو گئے، آسمان سے پھر دوسرے آسمان کو، پھر تیسرے آسمان کو، پھر چوتھے آسمان کو، پھر ایسے کرتے کرتے 7ویں آسمان کو گئے، پھر جو ہے سدرۃ المنتہا کو گئے، پھر وہاں سے عرش کو گئے، پھر اللہ کی کرسی پر گئے، جنتوں کی سیر کی، جنتوں کو دیکھا، جہنم کا بھی مشاہدہ کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کی بنیاد پر پرکھیں گے تو عقل کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کرے گی، لیکن ہم نے ایمان قبول کیا ہے عقل کی بنیاد پر نہیں۔ ہم نے ایمان اس لیے قبول کیا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا ہے۔ آپ نے کہا ہے تو ہوا ہے، آپ نے جو فرمایا ہے ویسا ہی ہوا ہے۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم کر دیں تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر آپ کو شک ہے، آپ تذبذب کا شکار ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اگر دل میں شک پیدا ہوا تو آپ کا ایمان رخصت ہو گیا، آپ کی آخرت برباد ہو گئی۔ تو اللہ کو، نبی کو سچا ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایسا ہوا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے وقت کو ٹھہرا سکتا ہے، وقت کو روک سکتا ہے، اور وقت کے چھوٹے سے لمحے کے اندر، چھوٹی سی گھڑی کے اندر وہ چاہے تو اپنے نبی کو 7 آسمان اور جنت، عرش، کرسی، سدرۃ المنتہا ساری چیزوں کی وہ سیر کرا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انوکھا اعزاز ہے جس کو ہم معراج کا سفر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیات
بہت ساری ہیں. ان میں سے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 8 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی. نبی تو ہزاروں نہیں لاکھوں آئے، انبیاء علیہ السلام لاکھوں کی تعداد میں آئے، لیکن یہ 6 چیزیں کسی کو نہیں دی گئی. ان میں سے پہلی چیز ہے اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا. یہ جوامع الکلم کیا ہوتا ہے؟ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ بات تھوڑی سی ہو، اتنی سی بات ہو، لیکن اس کی آپ تشریح میں جائیں گے، جب اس کی گہرائی میں اتریں گے، اس کے معنی کے اندر اتریں گے، تو گھنٹوں گھنٹوں لگ جائیں گے، ایک لفظ کی تشریح مکمل نہیں ہوگی. یہ ہوتا ہے جوامع الکلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ارشادات میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ لفظ بہت چھوٹا ہے، لفظ بہت مختصر ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کے اندر جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، مسلمانوں اللہ کے بندے بن کر کے رہو، بھائی بھائی بن کر کے رہو. فرمایا لا تجسسوا، جاسوسی مت کیا کرو. بہت مختصر لفظ ہے، جاسوسی مت کیا کرو. لیکن آپ گہرائی میں اتر کے دیکھیے تو دنیا میں کتنی برائیاں ایسی ہیں جو جاسوسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. ہر کوئی دوسرے کے پیچھے لگا ہوتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، اس کو گاڑی کہاں سے مل گئی، اس نے مکان کیسے بنا لیا، یہ اتنے شاندار لباس کیسے پہنتا ہے، اس میں ہم پڑے رہتے کہ نہیں یہ پڑے رہتے. مختصر سے لفظ میں فرما دیا لا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. فرمایا لا تحسسوا، فرمایا کسی کی عیب کو مت تلاش کرو، کسی کے اندرونی معاملات میں مت جاؤ، کسی کی تنہائی میں دخل مت دو. یہ آدمی گھر میں کیا کر رہا ہے، وہاں کیا کیا گیا ہے، جنگل میں کیا کرنے جا رہا ہے، یہ فلاں کمرے میں اکیلے کیا کر رہا ہے. کسی کی عیب کو مت تلاش کرو. عیب مل گیا تو پردہ ڈالو. کیوں؟ من ستر مسلما ستر اللہ علیہ یوم القیامہ. اگر تم چاہتے ہو کل قیامت کے دن تمہارے عیبوں کی وجہ سے تمہیں رسوا نہ کیا جائے تو تم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھو. اچھالو گے تو تمہاری اچھالی جائے گی. اگر تم دوسروں کو رسوا کرو گے، دوسروں کے عیب کو عام کرو گے، لوگوں سے بیان کرو گے فلاں ایسا ہے، فلاں وہ کام کرتا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کو رسوا کرتا ہے اللہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. من یتبع عورات الناس یتبع اللہ عورتہ، جو لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ فی بیتہ، اور اللہ اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دیتا ہے. گھر میں بھی عزت نہیں رہ جاتی ہے، گھر میں بھی اس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا ہے، معاشرے میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. تو گہرائی کتنی ان الفاظ میں، لفظ چھوٹا سا ہے لا تحسسوا، ایک دوسرے کے عیب کو تلاش مت کرو. لا تباغضوا، بغض مت رکھا کرو دل میں. بہت مختصر لفظ ہے، بغض مت رکھو. لیکن ذرا سوچئے معاشرے میں کتنی ساری بیماریاں جو بغض کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. ہمارے دل میں کسی کا بغض پیدا اگر ہے تو اگر اس کی چھوٹی سی بات مل گئی، بیچارے کی ایک غلطی معلوم ہو گئی، اپنی طرف سے 50 غلطیاں ملا کر کے ہم لوگوں سے بتاتے ہیں وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں یہ وہ. کیوں؟ دل میں بغض بھرا ہوا ہے. اس کے عیبوں کو ہم لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں. اگر اس کی کوئی بھی بات سامنے آ گئی آپ اس کی بات کو رد کرتے ہیں، اگرچہ وہ بات سچ کہہ رہا ہو، اگر وہ حق پر ہو، لیکن آپ اس کی بات کو رد کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دل میں بغض بھرا ہوا ہے. تو کیا فرمایا لا تباغضوا، دل میں بغض مت رکھا کرو. لا تدابروا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے منہ مت موڑا کرو. اور فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بھائی بھائی بن کر کے رہو، اللہ کے بندے بن کر کے بھائی بھائی بن کر کے رہو. یہ سمجھو کہ تم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہو اور تم سارے کے سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہو. کلکم من آدم، تم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. تو الفاظ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. الفاظ مختصر ہیں اور معانی بہت زیادہ ہیں. ایک اور روایت میں فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. ظلم کے کتنے سارے معاملات چل رہے ہیں. کوئی کسی کو گالی دے کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کسی کو زبان سے تکلیف دیتا ہے، کوئی کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے، کوئی کسی کا حق دبا کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کسی کا مال دبا کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کسی کی زمین دبا کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کسی کا کسی بھی طرح کا ظلم. ہزاروں طرح کے ظلم دنیا کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا فرمایا مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. اگر مسلمان اس بات کو سمجھ جائے تو کوئی کسی کا حق نہیں دبائے گا.
اگر اتنی بات کو مسلمان تسلیم کر لے کہ مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا تو سارے حقوق ادا ہو جائیں گے، پھر کسی کو کسی سے شکایت نہیں رہے گی۔ کتنے مختصر الفاظ ہیں۔ فرمایا لا یظلمہ ولا یکذبہ، مسلمان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اس میں بھی ہم کتنے ایکسپرٹ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتنے سارے جھوٹ ہم بناتے ہیں۔ فرمایا لا یخذلہ، مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ مسلمان کو مدد کی ضرورت ہو تو مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کو بغیر مدد کے مت چھوڑ دے، اس کو اس کے حال پر نہ چھوڑ دے کس مپروسی میں۔ اور فرمایا ولا یحقرہ، مسلمان دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے برابر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہی مشرکین والی عادت۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ آپ کے اوپر جو ایمان لائے ہیں یہ کمتر لوگ ہیں، یہ نیچے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، آپ ان لوگوں کو ہٹائیے تو ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو یہ کفار کی عادت ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ لیکن فرمایا مسلمان کسی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ کوئی انسان کیسی بھی بدقسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہو، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہو، اس کے لباس پھٹے پرانے ہوں، اس کے پاس چلنے کے لیے سائیکل بھی نہ ہو، رہنے کے لیے جھوپڑی بھی نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی بھی نہ ہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہو، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو حقیر سمجھے۔ کیوں؟ اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کل کو پتہ چلے قیامت میں آپ گئے، اللہ نے اس کو تو بہت زیادہ نوازا ہوا ہے، اور آپ کو اس تکبر کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنے کی اسے جہنم میں ڈال دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیونکہ نبی نے کیا فرمایا ہے؟ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت نہیں جائے گا، وہ جنت نہیں جائے گا۔ تو کتنی قیمتی باتیں ہیں یہ، ان کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، فرمایا مسلمان کے برا ہونے کے لیے، انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی کو حقیر سمجھے، کسی کو کمتر سمجھے۔ تو یہ مثال میں نے چند دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ ایک فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ بہت ساری جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض رعب کے دم پر جیت لی ہیں۔ نبی کو دیکھتے ہی سامنے والوں کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ اللہ نے چہرے میں ایسا جلال دیا تھا، ایسا رعب عطا فرمایا تھا، دبدبا تھا کہ دیکھنے والے کا خون پانی ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اچانک کوئی آپ کو دیکھتا تھا ہاں بہو، اچانک کوئی دیکھتا تھا تو ڈر جاتا تھا، لیکن جب بات کرتا تھا، آ کے کلام کرتا تھا، جب ملتا جلتا تھا تو ان کو محبت کرنے لگ جاتا تھا کہ آپ تو بڑے نرم دل ہیں۔ لیکن چہرے میں ایسا رعب تھا کہ اگر کسی کو دیکھ لیں تو ہمت نہیں کہ نظر ملا لیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا رعب فرمایا کہ اگر میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں میرا خوف ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کانپنے لگا، تھر 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 تھر۔ تو نبی نے اس کو فرمایا اپنے آپ کو کنٹرول کرو، قابو میں کرو، میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھے گوشت کے ساتھ روٹی کھایا کرتی تھی۔ یعنی یہ بتایا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں معمولی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، تم مجھ سے جو خوف کھا رہے ہو تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتایا کہ میری ماں جو تھی وہ سوکھے گوشت سے روٹی کھایا کرتی تھی، یعنی ہم ایسے ہی لوگ تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہمارا مقام نہیں ہے، اپنے آپ کو متواضع پیش کر رہے ہیں، کمتر ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے رعب عطا فرمایا تھا۔ ایک اور چیز فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جو جنگ میں جو مال حاصل ہوتا ہے، دشمنوں سے جو جنگ ہوتی ہے، اب اس میں زمینیں بھی ملتی ہیں، باغات بھی ملتے ہیں، مال ملتا ہے، روپیہ ملتا ہے، سونا چاندی ملتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں غنیمت حلال نہیں تھی، جو بھی مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کو اٹھا کر کے جلا کے ختم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس شریعت کے اندر اللہ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا کہ کفار سے جو مال ملے گا وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا، جماعت سے نماز پڑھے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن نفس نماز کے لیے اس کو مسجد کی ضرورت نہیں ہے، وہ روڈ پہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کھیت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، باغ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جنگل میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو، سمندر میں ہو تو وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے تو ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، فضا میں ہے تو جا کر کے اسپیس میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ پر پوری سرزمین میرے لیے مسجد بنائی گئی۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، ان کو عبادت کرنا ہے تو اپنی عبادت خانے ہی میں جانا ہے، اپنے کنیسے ہی میں جانا ہے، گرجا گھر میں جانا ہے۔
آپ دیکھیں دوسری قومیں میں ان کی عبادتیں ان کی جو ہے عبادت خانوں ہی میں ہوتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے خصوصیت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ طہورا، اور زمین کو ہمارے لیے پاکی کی چیز بنایا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی ہو پانی موجود نہیں تو مٹی سے آپ تیمم کریں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ ایک اور خصوصیت عطا فرمائی کہ ارسلت الی الناس کافہ، مجھے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی نبوت انسانوں کے لیے بھی ہے، جناتوں کے لیے بھی ہے، تمام عالم والوں کے لیے بھی ہے، تمام ممالک کے لوگوں کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے، تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے نبی ہوتے تھے، اپنے اپنے وقت کے نبی ہوتے تھے، اس کے بعد ان کی نبوت ختم ہو جاتی تھی، ان کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میرے اوپر نبوت کو ختم کیا گیا کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو شفاعت عطا فرمائی۔ شفاعت کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، دو چار ہوں گے پریشانیوں سے کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں مل رہا، ہم کیسے کس سے جائے سفارش کروائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتانی آتن، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے میرے سامنے دو راستے پیش کیے۔ ایک راستہ یہ پیش کیا کہ آپ کی آدھی امت کی مغفرت کر دی جائے اور آدھی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، آدھی امت جنت چلی جائے اور آدھی امت کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کو شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ تو نبی نے فرمایا مجھے شفاعت کا حق چاہیے، میں آدھی امت کو جنت میں نہیں داخل کروا سکتا کیونکہ میری آدھی امت رہ جائے گی۔ اگر شفاعت کا حق میرے پاس ہوگا تو میں ہر امتی کے بارے میں سفارش کر کے اس کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ پھر وہ شفاعت والی حدیث آپ لمبی جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، سب نبیوں کے پاس جائیں گے، ہر نبی اپنا اپنا عذر پیش کرے گا کہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی تھی، میں کیسے جا کر کے اللہ سے سفارش کروں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے شفاعت کریں گے، سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، جو آپ سوال کریں گے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ تو یہ خصوصیت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے آپ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور ساری چیزیں، سارے اختیارات جو آپ کے پاس ہوں گے۔ اور اس کے اوپر کیا فرمائے؟ لا فخرا، مجھے اس کے اوپر کوئی گھمنڈ نہیں ہے، ساری باتیں بیان کریں۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن فرماتے ولا فخرا، مجھے اس پر گھمنڈ نہیں ہے۔ فرمایا واول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ ولا فخرا، سب سے پہلے قیامت کے دن قبر سے میں اٹھوں گا، لیکن فرمایا مجھے بھی اس پر فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے مجھے لباس پہنایا جائے گا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے، اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا، اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے۔ اول من اقرع باب الجنہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھلواؤں گا، فرماتے اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے۔ اپنی تمام کمالات کو ظاہر کر کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے کہ مجھے اس پر گھمنڈ نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے جس کو میں ظاہر کر رہا ہوں، جس کو میں بیان کر رہا ہوں، جو آپ کے سامنے میں نے خطبے میں پڑھی تھی، اما بنعمت ربک فحدث۔